جی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہی وجہ ہے کہ توحید کو زیادہ زور دیا گیا. پورے کلام پاک پڑھیے نا، جگہ جگہ میں کہتا ہوں کوئی صفحہ نہیں آپ کو خالی ملے گا جس میں توحید کا ذکر نہ ہو. تعالیٰ کلام پاک میں فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تو ہم لوگوں کو داعی کے لیے ضروری ہے کہ با عمل ہو، بے عمل نہیں. کہ آپ جو ہے تقریر کر رہے ہیں، خوب لچھے دار، خوب ماشاءاللہ خوب بیان کر رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس تبلیغ کی برکت نہیں آ سکتی ہے. علم کے بغیر آپ کسی چیز کو پہنچا رہے ہیں جی تو یہ بہت بڑا جو ہے بہتان ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف جھوٹی بات منسوب کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو تقریباً 2012 کی بات ہے جب میں کالج اسٹوڈنٹ تھا. اس وقت میں اسلامک اسٹڈیز کی اپنی شروعات کر رہا تھا، بنیادی چیزیں سیکھ رہا تھا. اس وقت میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی جنہوں نے میری زندگی کو بہت زیادہ اثر کیا. میں ان سے جب پہلی بار ملا تو انہوں نے میرا نام پوچھا تو میں نے اپنا نام بتایا. پھر وہ بہت ہی اخلاق سے ملے اور مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک مسجد کے امام ہیں. پھر ان سے بہت ساری باتیں ہوئیں. پھر وہ بہت ہی اخلاق کے ساتھ میں مجھے اپنے حجرے میں لے گئے. مسجد کے اندر حجرے میں جب میں بیٹھا تو اس کے بعد زیادہ کچھ نہیں تھا اس حجرے میں. بہت ہی خالی ایک چھوٹا سا پلنگ جسے ہم چوکی کہتے ہیں، لکڑی کا پلنگ، اور بس کچھ سامان. اور ان شیخ نے اپنے جو بیڈ تھا اس کے بغل سے ایک ڈبہ نکالا جس میں بسکٹ بھری ہوئی تھی اور انہوں نے بہت پیار سے اپنے بغل میں بیٹھایا مجھے اور وہ بسکٹ کا ڈبہ کھول کے کہا کہ ضیاء بھائی بسکٹ لیں گے. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ میری پوری زندگی پر بہت ہی گہرا اثر رکھتا ہے اور یہ مجھے سکھاتا ہے کہ دعوت کے کام میں اخلاق کی کتنی اہمیت ہے. آج بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ وہ جو شخص تھے وہ آج میرے سامنے بیٹھے ہیں، جو ہیں فضیلت الشیخ عبد الرحمن سلفی، جو میرے پہلے استاد ہیں. انہوں نے ہی مجھے توحید اور شرک اور سنت و بدعت کی بنیادی چیزیں سکھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیخ؟ ماشاء اللہ الحمدللہ، آپ لوگ کی دعا ہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا یہاں آنے کا. بے شک، اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہوئی کہ ایک بہت اچھا کام لے کے چلے ہیں. آج موجودہ دور میں اس کی سخت ضرورت ہے کہ اب دنیا گلوبل ہو چکی ہے اور بڑے پیمانے پہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ کام ہو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ رہا جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے تو حج کے موسم پر خصوصی طور سے تبلیغ کیا کرتے تھے. جی کیوں؟ باہر سے لوگ آتے تھے تو ہم۔ نبی کبھی یہی خواہش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوتی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ اٹھیے آپ لوگوں کو ڈرائیے سمجھائیے. تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کوہ صفا پہ کھڑے ہوتے ہیں اور سب کو بلاتے ہیں، تب جا کے تبلیغ کرتے ہیں. یعنی کہ اس دور میں بھی لوگ میڈیا یوز کرتے تھے، ہمارے نبی بھی یوز کیے ہیں اور آپ بھی اس چیز کو لے کے چلے ہیں. اور موجودہ دور جو نئی ٹیکنیک آئی ہے اس کو آپ لے کے چلے تو یہ اور اچھی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کام میں برکت ہے. اور ہمارے وہ نوجوان جو اس میں شامل ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس میں شامل ہو تاکہ دین کا کام اور تیز رفتار کے ساتھ زور و شور کیا جائے. بہت ضرورت ہے انشاءاللہ شیخ. کتنے دل جو ہے توحید کے نور سے محروم ہے. جی تو آج آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اس لائق کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو چنا اور ہمارا سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے تو بڑی بات ہے. اور میرا رہا اخلاق اللہ تعالیٰ سے قبول فرما لے آپ کے ساتھ جو کیا یہ جس کے ساتھ بھی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نوازشوں کی مہربانی ہوگی. پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ نے جب اپنی پڑھائی مکمل کی، جب آپ نے فضیلت اپنی مکمل کی جامعہ سلفیہ سے، اس وقت کے دور میں اور آج کے دور میں آپ کو کچھ فرق نظر آتا ہے؟ اس وقت میں اتنے سارے نوجوان دین کی اشاعت کا کام یا اتنا جذبہ لے کر کے ہر کوئی یہ کام نہیں کرتا تھا، صرف علماء یہ کام کرتے تھے. ابھی ایسا ہے کہ ہر ایک نوجوان 17-18 سال کا لڑکا بھی چاہتا ہے، جس کو بھی اگر دلچسپی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کروں. آپ کو کچھ فرق دکھتا ہے آپ کے تجربے میں؟
بہت فرق ہے. ہوں، جس وقت ہم جب بنارس جامع سلفیہ سے فضیلت کر کے فارغ ہوئے جی 2008 میں، تو اس دور میں اس زمانے میں دیکھا کہ اتنی زیادہ ایکٹیویٹی، ہوں، اتنا زیادہ لوگوں میں شوق اور جذبہ دین کے تعلق سے نہیں تھا. ہوں، اور پھر جو فارغ ہو کر کے یہاں کاکی نارا کھولا مسجد میں جی امامت کے فرائض کو انجام دینے لگا، تو کچھ مخصوص لوگ نماز پڑھنے آتے تھے، کچھ ہوں، مخصوص لوگ، وہ بھی ایجڈ لوگ. ہوں، تو پھر ان کو سمجھانا شروع کیا، پاس پڑوس میں جو نوجوان لڑکے تھے ان سے ملنا شروع کیا، تو الحمدللہ اچھا اثر رہا. لیکن جیسے جیسے جو ہے میڈیا اور جو ہے موبائل کا دور بڑھا، تو اس میں جو ہے ایکٹیویٹی اور زیادہ، جی مطلب کہ اتنا زیادہ کہ مطلب کہ ایڈوانس، ہوں، اب اتنا زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے کہ ہر چلتے پھرتے چیز کو لوگ لے لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو پوسٹ کر دیتے ہیں ہوں، کہ یہ جو ہے زبردست چیز ہے، اس کو شیئر کر دو گے تو یہ ہو جائے گا، اس کو شیئر کر دو گے تو ہو جائے گا. ایک طبقہ تو وہ ہے جی جو جہالت میں گھوم رہا ہے. مس انفارمیشن، غلط جو چیزیں ہیں وہ بھی پھیل رہی ہیں. ہاں، ایک طبقہ تو ہوں، وہ ہے. اب جیسے مثال کے طور پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو صبح سورہ بقرہ پڑھے گا اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی. ہوں، حالانکہ انہوں نے ایسا نہیں کہا، لیکن وہ ہوں، بنا کے چھوڑ دیا. چھوڑ دیا گیا. تو مسلم شریف کے مقدمہ میں حدیث ہے کہ آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے ہوں، کہ ہر سنی ہوئی بات کو پوسٹ کر دے. اچھا. تو آج کتنے لوگ ایسی باتوں کو اٹھا رہے ہیں، اب بلا تحقیق کے، تفتیش ہوں، کے پوسٹ کر دے رہے ہیں کہ نبی نے ایسا کہا، صحابہ نے ایسا کہا. تو سوچیے کتنی بڑی مطلب کہ غلط کاری کر رہے ہیں، غلط قدم اٹھا رہے ہیں. ایک طبقہ تو وہ جہالت میں ہے جی کہ فلاں شخص کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کر دو گے تو راتوں رات امیر ہو جاؤ گے، ہوں، اگر تم اس کو جھوٹ سمجھو گے میسج کو تو فقیر ہو جاؤ گے. فلاں شخص اس کو فقیر ایک سو بیکار سمجھا تو مر گئے اس کے گھر والے. ہوں، ایک طبقہ ہو. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اتنا زیادہ ایڈوانس، جو کسی کو نہیں سمجھ رہا، وہ کہہ رہا کہ ہم جو سمجھے وہی صحیح ہے، بقیہ سب غلط ہے. جی تو وہ اتنا زیادہ آگے بڑھا، اتنا زیادہ آگے بڑھا کہ عالم علماء تو چھوڑیے، مسجد کے جو خانہ کعبہ کے پیش امام ہیں ہوں، ان کو بھی کافر، ان کو بھی مشرک گردانے جی سے جی پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے. جی تو اعتدال کا جو راہ ہے، اعتدال کی راہ جی ہے، اس سے ہم لوگ ہٹ گئے ہیں. تو اعتدال کی راہ کہاں ہے؟ قرآن اور حدیث میں. جی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کو سمجھانے بھیجا، ہوں، تو ڈائریکٹ کافر، ڈائریکٹ مشرک، ڈائریکٹ جہنمی نہیں قرار دے دیا، جبکہ واقعی وہ بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا. جی اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں، اس میں کسی کو شبہ نہیں. وہ تو اتنا بڑا کافر کہ انا ربکم الاعلی کہا کہ جی میں سب سے بڑا خدا ہوں. صرف خدا نہیں، سب سے بڑا سب سے خدا. بڑا خدا. اور اس کے پاس اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ کے لیے بھیجے، تو کہا قولہ قولا لینا، کہ ہوں، تمہاری بات میں مٹھاس ہو، جی سختی نہ ہو، شاید تمہارے بات سے وہ راستہ پکڑ لے، ہوں، ہدایت کے راستے پر آ جائے. تو ہم اور اب میں بہت سارے نوجوان آئے تو ہے، لیکن اتنا ایڈوانس کہ دوسرا کو نمازی اگر 2 نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو کافر، 4 رکعت یہ پڑھ لیا تو خود کو جنتی، جی اس کو جہنمی. تو اعتدال پکڑنے کی ضرورت ہے. اور اعتدال کا راستہ ہم لوگ کہاں سے پکڑیں گے؟ صحابہ کرام سے، جی نبی کی زندگی سے، علماء کرام جو اس طریقے پر محنت کیے ہیں، دین سیکھے اور سکھائے، ان کی کتابوں کو پڑھنا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا ہے، جی. تب جا کر کے ہم لوگ سمجھ تو پائیں گے. بنیادی بات یہ سمجھ میں آئی کہ قرآن اور حدیث کو پکڑنا ہے اور اس کو اس طرح سے سمجھنا ہے جس طرح ہمارے اسلاف نے، ہمارے صحابہ نے سمجھا. لیکن وہ باتیں ہمیں کون بتائے گا؟ ہمیں تو علماء سے ہی پتہ لگے گا. اگر نوجوان علماء سے ڈسکنیکٹ اگر ان کا ہو جائے گا، ٹوٹ جائیں گے، اپنے سے سمجھنے لگیں گے، تو پھر تو بہت ممکن ہے کہ وہ اس طرح سے قرآن و حدیث کو نہ سمجھے جس طرح صحابہ نے سمجھا تھا. بے شک ایسا تو کئی بار ہوا. ہوں، کئی لوگ جو ہے منہ کے کھائے ہیں، کئی لوگ گرے ہیں. کئی بڑے بڑے اسکالر کو میں جانتا ہوں جو علماء سے باقاعدہ، اساتذہ سے بلا گرو کے گیان لیجیے گا تو کہیں نہ کہیں چوٹ کھائیے گا، جی جی اور کہیں کہیں ہو سکتا ہے بہت بڑی چوٹ کھائے. ہوں، اب جیسے مثال کے طور پر آپ حدیث کی کتابیں کھولیے گا تو لکھا رہے گا نیچے، حدیث کے نیچے، فلاں راوی جو ہے کذاب ہے، ہوں، فلاں راوی جو ہے دجال ہے، فلاں راوی جو ہے وضاع حدیث گڑھا کرتا تھا. ہوں،
تو اب دوسرے جو نئے اسکالر آئے آج کے دور میں، انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک محدث ہے، اتنی حدیثیں ان کے سینے میں محفوظ ہے، وہ لوگ بھی ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، وہ دوسرے سے اس میں لے لیا، وہ کہا کہ وہ لوگ بھی ایک دوسرے کے چغلی کر رہے ہیں، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے خلاف منہ نہیں کھولنا چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ ان کا مقصد ذاتی دشمنی نہیں تھی جی، جیسے آج کے دور میں ہو جاتا ہے ہمارے اور آپ میں، ذاتی دشمنی ہے، گھریلو دشمنی ہے، اس وجہ سے کسی کو ہم لوگ کافر مشرک کر رہے ہیں، لیکن وہاں معاملہ وہ نہیں تھا، وہاں معاملہ یہ دین کی حفاظت، دین کی حفاظت، یہاں وہاں پر ذاتی دشمنی نہیں تھی، ان کو دین کی حفاظت کرنا مقصود تھا۔ اگر وہ لوگ ایسا نہ کرتے تو آج کتنے ہی لوگ حدیث سے گڑتے، بالکل، اور انہوں نے جو گرفت کی ہے اور زبردست اور صحیح گرفت کی محدثین نے، صحیح گرفت کی۔ اب 4 جلدوں میں جو ہے مسجد کے اندر ابھی بھی ابو داؤد ہے، آپ اس میں پڑھ لیجئے گا، مقدمہ میں لکھ رہے حافظ صلاح الدین یوسف، یہ کئی ایک لوگ جو ہے خود آ کر کے بعد میں اقرار کی کہ ہم اتنی ساری حدیثیں گڑھے ہیں، کوئی بولا 100 حدیثیں گڑھے ہیں، کوئی بولا 40 حدیثیں گڑھے ہیں، کوئی بولا 150 حدیثیں گڑھے ہیں۔ تو سوچیے ایسے ایسے لوگ گڑھے ہیں، تو ان کو جب حکم نہیں لگائیں گے تو لوگ کیسے جانیں گے حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ بالکل، تو یہ کب بات سمجھ میں آئے گی؟ یہ کب عالم سے آپ پڑھیے گا تب۔ جی، اب خود سوچیے گا کہ ہم خود ہی سب سمجھ لیں گے، باریکی کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ کہیں پر کہا گیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ، اب آدھا لے کر کے اڑ جائیے گا، اب بولے گا دیکھیے تو کس حال میں؟ تب یہاں پر ضرورت ہے، آگے پڑھیے وَأَنْتُمْ سُکارىٰ، تو عالم کی نگرانی میں پڑھیے گا تو آگے پیچھے وہ سب کچھ بتلائے گا آپ کو، اور بلا نگرانی کے پڑھیے گا تو بہت سارے لوگ آدھی بات لے کے نکل لیے اور اسلام کو سمجھ لے کہ غلط ہے۔ جی، تو اسلام کو اگر سمجھنا ہے اس کا طور طریقہ کو، تو ضرورت ہے کہ سلف صالحین، ہمارے عالم علماء جو اس راستے سے پڑھ کے آئے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھے اور ان سے سیکھیں، انہی سے علم حاصل کریں۔ سیکھیں۔ جی، بالکل۔ اچھا شیخ، یہ بتائیے کہ جو آپ نے کہا کہ دعوت و تبلیغ کا کام لڑکے کر رہے ہیں، کچھ تو ایک مس انفارمیشن ہے، غلط چیزوں کا بھی چلن بڑھا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ٹیکنالوجی آتی ہے تو 2 دھاری تلوار ہے، جس طرح آپ اس کو استعمال کریں گے۔ ابھی ہم لوگ یہ جو یوٹیوب کا سہارا لے رہے ہیں تو اس سے دین کا بھی کام کر رہے ہیں، قوم کی بھلائی کے لیے بھی سوچ رہے ہیں، لیکن اس میں برائیاں اور فحشا بھی ہے اسی پلیٹ فارم پر۔ تو جس طرح بھی ہم لوگ استعمال کریں، ایک بندہ ہے اگر مان لیجئے جو چاہتا ہے کہ دین کی اشاعت کرے لیکن ادب سے خالی ہے، تو کیا اس کی دعوت اثردار ہوگی؟ پہلے ادب ہے یا پہلے پھر اس سے پہلے یہ کام کرنا عمل ہے؟ یہ بتائیے ادب کی کیا اہمیت ہے اس میں؟ ایک تو ہوتا ہے جس سے تبلیغ کرنا، جی، تو آپ کا سوال ہے جیسے کہ تبلیغ پہلے کرے یا پہلے خود کو درست کر لے؟ جی، تبلیغ کرنے کے آداب سیکھنا۔ اگر ادب میں ہے تو ادب تو ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو ہم لوگوں کو داعی کے لیے ضروری ہے کہ با عمل ہو، بے عمل نہیں، کہ آپ جو ہے تقریر کر رہے ہیں خوب لچھے دار، خوب ماشاءاللہ خوب بیان کر رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اس تبلیغ میں برکت نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ فلاں شخص اتنی اچھی تقریر کر رہا ہے، عمل بھی کر رہا ہے کہ نہیں۔ تو لازماً ایک دم ضروری ہے کہ ہمارا عمل، ہمارا کردار بھی ہو ایسا ہو۔ صحابہ کرام اور نبی و رسولوں کے واقعات کو، لوگ حالات کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر دیتے، دیکھ کر کے مسلمان ان کے ہوتے، کردار کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر کے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں اور بہت سارے ایسے صحابہ کرام کی زندگی میں پڑھیے گا داستان ہے کہ آپ ان کے حالات کو، ان کے واقعات کو، ان کے کردار کو لوگ دیکھ کر کے اسلام قبول کیے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں۔ اب مان لیا جائے ایک تو اگزامپل زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جی، بہت سارے لوگ بولتے ہیں دینا چاہیے، عالم علماء بھی، لیکن بہت سارے لوگ دیتے نہیں ہیں۔ سب کو دینا چاہیے، چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم ہو، سب کو نیک عمل میں سب کو حصہ لینا چاہیے، چاہے تھوڑا یا جس حیثیت میں ہے اسی حیثیت سے کیجیے اور کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کا سردار آیا ہم، اور نبی کو آزمائش کے طور پر امتحان کے طور پر مانگتا ہے، اے محمد آپ ہم کو یہ دیجیے وہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیجیے، ان کا کردار دیکھیے، مانگنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، ہم، بس جو مانگا اللہ کے نبی اس کے پاس تھا دے دیے فوراً۔ اتنا خوش ہوا، اتنا راضی ہوا، جا کر کے قبیلے کے اپنے محلے کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں لوگوں ایمان لے آؤ، ہم، مسلمان ہو جاؤ۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ محمد جو ہے نا وہ تو اتنے اچھے آدمی ہیں کہ غریبی سے تنگ دستی سے ڈرتے ہی نہیں، ہم، واقعی اللہ کے رسول ہے۔ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ قول و عمل دونوں میں فرق نہیں۔ جی ایسا نہیں کہ ہم لچھے دار تقریر کر رہے ہیں اور خود ہی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو پھر تبلیغ کا اثر ہوگا ہی نہیں، ہم، آپ کی باتوں کا اثر۔ کیونکہ جب آپ تقریر کریں گے اندر سے تو عمل بھی جھلکے گا۔ آپ منہ سے بولیں گے تو وقتی طور سے لوگ سن لیں گے لیکن اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اثر ہوگا جب دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت و پرواز رکھتی ہے۔ جی تو یہ ضروری ہے کہ ہم خود بھی عمل کریں ادب کے لیے، تبلیغ کے لیے، اور تبلیغ کا کام کریں۔ تبلیغ کا کام تو کسی حال میں چھوڑنا نہیں، ہم، کسی حال میں چھوڑنا چاہیے، چاہے آپ عمل میں کچے بھی ہو لیکن یہ کرنا ہے۔ ہم، کیونکہ تبلیغ کا کام جہاں تک ہو سکے، جتنے آپ کے پاس جانکاری ہے جو صحیح اوتھینٹک، اگر نہیں کریں گے تو ماحول میں، معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ آئے گا، بہت بڑا فساد۔ جی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مثال دے کے سمجھائے، ہم، کہتے ہیں کہ معاشرے کی مثال، ماحول کی مثال اس طرح سے جس طرح سے ایک کشتی ہے، 2 منزلہ کشتی، بخاری ہم، شریف کی روایت ہے، جی اوپر بھی لوگ سوار ہیں، نیچے بھی لوگ سوار ہیں۔ ہے تو نیچے والے کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ڈول لیتا ہے، اوپر جاتا ہے اور پانی کے لیے ڈول نیچے گراتا ہے، پانی بھرتا ہے ڈول میں، پھر اٹھاتا ہے، پھر جو ہے اوپر سے پھر نیچے لے کے آتا ہے۔ ہم، اب جب جو پانی اٹھاتا ہے تب پانی کا قطرہ گر جاتا ہے فرش پر، تو اوپر والے کہتے ہیں کہ بھائی تم بار بار آ رہے ہو، ہماری فرش بھیگ جا رہی ہے، ایسا کرو تم نیچے ہی سے لے لو۔ تو وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ شخص پھاوڑا اٹھاتا ہے اور نیچے سوراخ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم، تو اللہ کے نبی یہاں فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس کو روک لے تو ہم، وہ بھی بچے گا، روکنے والا بھی بچے گا، پورے کشتی بچ جائے گی۔ ہم، اگر لوگ اس کو چھوڑ دے تو وہ بھی پوری برباد، کشتی ڈوبے گی بولنے والے بھی برباد، پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ بالکل تو تبلیغ کا کام اتنا ضروری ہے، سمجھ ہم، سکتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کیوں بتانے جائیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ سمجھے، ہم، وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے وہ سمجھے، وہ شراب پی رہا ہے وہ سمجھے، وہ جوا کھیل رہا ہے وہ سمجھے۔ نہیں میرے بھائی، جب طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے تو کسی ایک گھر میں نہیں آتا ہے، پورے بستی کے بستی دہا لے جاتا ہے۔ آج دیکھیں ہم لوگ وقتاً فوقتاً کہیں ایک جگہ سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے تو سارے کے سارے لوگ برباد ہو جاتے ہیں، جی اللہ کے عذاب کو سب لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہم لوگ کو اچھا بننا پڑے گا، خود بھی اور دوسرے کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، پہلے خود کو بھی ٹھیک کرو اور دوسروں کو بھی۔ تو تبلیغ کا کام بہت ضروری ہے، آپ خود بھی درست کیجیے اپنے آپ کو، گھر والے کو اور دوسروں کو بھی۔ ہم۔ تبلیغ کا کام جو ہے، دعوت و تبلیغ میں اکثر نوجوان علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، جوش میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو پتہ نہیں رہتا ہے صحیح ڈائریکشن کہ کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہے، کیا بتانا ہے، کیا نہیں بتانا ہے۔ وہ کچھ بہت ہی ایڈوانس ٹاپکس کو پڑھنے لگے ہیں، وہی چیز بتا رہے ہیں، یا پھر اختلافی معاملات میں وہ پہلے پڑ جاتے ہیں کہ ارے یہ فلاں فرقہ، فلاں گروپ ہے، اس میں یہ باتیں ہیں، ان کو ہم منع کریں گے کہ نماز ایسے مت پڑھو، ایسے پڑھو۔ ان سب چیزوں میں لوگ زیادہ پڑ جاتے ہیں۔ تو کیا بنیادی کیا باتیں ہیں جن پر پہلے بات ہونی چاہیے؟ وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا، ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو تبلیغ کے لیے ایک علاقے میں دوسرے علاقے بھیجتے ہیں، معاذ بن جبل کو، ہم، تو وہ کہتے ہیں معاذ وہاں جاؤ گے تو سب سے پہلے کیا بتلاؤ گے، ہم، کیا بتلاؤ گے؟ تو بولے کہ سب سے پہلے جو ہے ہم لا الہ الا اللہ، تو سب سے پہلے ہم لوگ توحید کا کام توحید کریں۔ بتانا ہے۔ تو کہا کہ اگر وہ لوگ توحید مان لیتا پھر کیا گئے؟ تو پھر نماز، ہم، روزہ، لیکن یہی ہے لائن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارکان خمسہ میں بتا کے گئے ہیں۔ جی
اسلام کے 5 پلر. تو پہلے توحید ہم لوگ بنیادی چیز ہے. آج توحید کی کیوں اہمیت ہے, توحید کی کیوں فضیلت ہے اتنا زیادہ, کہ توحید پہلے بتانا ہے سب سے, اس لیے کہ بندے کے دل میں جو ہے اللہ کا جب ڈر آ جائے گا تو تمام غلط کاریوں کو خود چھوڑ دے گا. صحیح. تمام بدماشیوں کو, شرارتوں کو, سب کچھ خود بخود چھوڑ دے گا. یہی وجہ ہے اسلام پر سب سے زیادہ جو فوکس کیا گیا توحید پر. توحید پر پورے کلام پر پڑھ جائیے, 1 پارہ سے لے کے 30 پارہ تک, اور پورے قرآن کے ساتھ ساتھ آپ حدیث پڑھیے, جگہ جگہ توحید کا ذکر آئے گا. دیکھیے آدمی کو اچھا بنانے کے لیے اور اس کی بدماشیوں کو, شرارتوں کو ختم کرنے کے لیے 2 راستے اپنائے جاتے ہیں. اچھا. 2 راستے. ایک تو ہنٹر کا راستہ. ہنٹر کا راستہ مطلب کوٹ کچہری, پولیس تھانہ, اس کے ذریعے سے, حکومت کے ذریعے سے, سرکاری زور سے, زور دے کر کے, طاقت کے زور پر اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر. دیکھیے یہ جو طاقت ہے نا, ہر جگہ نہیں پہنچے گی. آپ بند کمرے میں آپ کیا کر رہے ہیں, وہاں طاقت پہنچ پائے گی؟ وہاں کوئی پولیس جائے گی, کوئی آفیسر جائے گا؟ نہیں بھائی. کتنا آدمی 24 گھنٹہ پہ پہرہ داری دے گا. لیکن یہ اللہ کا ڈر جب آئے گا, توحید وہاں پر آئے گی اس کے دل میں, تو ہر وقت اس کے دل میں خوف ہوگا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور واقعہ ہے, رات کو گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے گزر ہوا, مشہور واقعہ ہے. ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا دو, وہ بیٹی کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کیے, کیسے ہم پانی ملا دیں؟ تو کہتی ہے, بیٹی جواب دیتی ہے کہ ماں کہتی ہے کہ ابھی تو اس وقت سوئے ہوں گے, ساری دنیا سو رہی ہے, عمر بھی سو رہے ہوں گے, ابھی تھوڑا جاگ رہے ہوں گے. تو بیٹی کہتی ہے کہ ہاں عمر سو رہے ہیں, لیکن عمر کا رب تو جاگ رہا ہے. تو یہاں کیا ہے؟ توحید ہے, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف. یہی وجہ ہے کہ توحید کو زیادہ زور دیا گیا. پورے کلام پر پڑھیے نا, جگہ جگہ میں کہتا ہوں کوئی صفحہ نہیں آپ کو خالی ملے گا جس میں توحید کا ذکر نہ ہو. ہم لوگ نماز پر, روزے پر, سب پر فوکس کرتے ہیں, لیکن توحید پر فوکس نہیں کرتے. جو مین ہے یہ آ گیا تو بندہ کامیاب ہو گیا. اللہ کو سمجھ لیا, دنیا میں آنے کا مقصد پا لیا. اللہ کو نہیں سمجھا تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں جانا. یہ ہے توحید. اس لیے پہلے توحید, اگر توحید سمجھ لے بندہ اچھی طرح سے کہ وہی بنانے والا ہے, وہی بگاڑنے والا ہے. اب بند کمرے میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہے, محفل میں بھی ہے تو آپ کو دیکھ رہا ہے, تو آپ سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھ ایک ذات ہے اور اس کا لحاظ, اس کا امتیاز کرنا ہمارے لازم ہے, ضروری ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نماز کا, روزہ کا, زکوٰۃ کا, جب یہ پہلا مان لے گا تو دوسرا خود بخود آسان عمل ہو جائے گا. جی انشاءاللہ. تو میں نے جو دیکھا ہے, میرا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے کہ اکثر بہت لوگ علماء کے علاوہ, کبھی لوگ بات کرتے ہیں, کوئی سینئر ہے کوئی, تو کبھی مشورہ دیتا ہے اپنے نوجوانوں کو, اگلی جنریشن کو, تو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اس میں ایسے رہتا ہے کہ نماز کو پکڑیے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ان چاروں کے بارے میں بات ہوتی ہے, توحید کے بارے میں بات نہیں ہوتی ہے. کیونکہ ایک کہیں ذہن میں رہتا ہے کہ یہ تو ہم مسلمان ہیں تو یہ تو ہو ہی گیا, جو پہلا پلر ہے 5 پلر میں سے, وہ تو ڈیفالٹ ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں تو اس کے بارے میں اب تو ذکر ہی نہیں کرنا ہے, اب باقی جو 4 چیزیں ہیں ان پر زور دینا ہے. یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہر سینہ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ہر سینہ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آج جو ہم لوگ بولیں گے کتنے لوگ خاندانی قرآن حدیث تھے, کتنے لوگ آپ دیکھیں گے, آپ کون ہے بھائی, تو ہم لوگ قرآن اس پر عمل کرتے ہیں, لیکن دور دور سے مسجد کا ان کا واسطہ نہیں. کیوں؟ جی, خاندانی طور پر تو ہے مسلمان, لیکن اس کو سینے کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا. ہر سینے کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہر سینے کو, دل کو بتلانے کی ضرورت ہے. آپ مسلمان ہیں, خاندانی مسلمان ہیں, لیکن قرآن حدیث کا کیا قانون اس کے دل میں پہنچا آپ کے بیٹے کے, آپ کی بیٹی کے؟ وہ بیٹی بہت سارے کورس کر رہی ہے, بیٹا بہت سارا کورس کر رہا ہے, سائنس پڑھانے کی ضرورت سمجھ رہے ہیں, بایولوجی پڑھانے کی ضرورت سمجھ رہے ہیں, میتھ, کیمسٹری, کیا کیا پڑھا رہے ہیں. اور دین کا بول رہا ہے کہ اپروپی خود بخود والی چیز آ جائے گی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے, پڑھانے کی ضرورت ہے. اور بہت
زیادہ پڑھانے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 24 گھنٹہ شیطان ہماری طاق میں رہتا ہے. قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ وہ تم کو وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے ہو. دیکھیے ایک چیز ہوتا ہے کہ سامنے آپ ہیں، ہم ہیں، آپ غلطی کریں گے تو ہم کو مار سکتے ہیں، ہم آپ کو مار سکتے ہیں، فائٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن شیطان ایک ایسی قوت ہے کہ وہ نظر ہی نہیں. تو جو نظر نہیں آتی طاقت اس سے اب کیسے لڑیے گا؟ اس سے تو اب لڑ ہی نہیں سکتے ہیں. تو شیطان ڈینجرس ہے، بہت خطرناک. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ جنت سے نکالا گیا ہے اور وہ لمحہ لمحہ طاق میں رہتا ہے کیسے تم کو پھسلائے، کیسے تم کو جہنم کی طرف لے جائے، جنت کی نعمت سے محروم کرے. تو کیا چاہتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس کو دین سے دور کر دو، دین سے دور کر دو. تو آج دیکھیے دین کی تعلیم کتنے لوگ لے رہے ہیں، کتنے لوگ سیکھ رہے ہیں. پورا کا پورا گھر میں جائیے، گھر میں پوچھئے کتنے افراد ہیں تو 10 ہے، 15 ہے، 20 ہے، کسی گھر 25 ہے، نمازی ایک آدمی ہے. کیوں؟ اپڈیٹ نہیں ہوا. خاندانی نام عبدالرحمن، عبداللہ، عبدالغفار، عبدالستار، لیکن اس کے سینے کو، اس کے دل کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا. اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بتانے کی ضرورت ہے. یا حروفی خود نہیں آتی ہے. تو دعوت و تبلیغ کا سب سے بنیادی کام یہی ہوا کہ توحید کے بارے میں بتائیں، اللہ کا ڈر سینے میں انسان کے ڈالا جائے، اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ آسان ہو جائیں گی. پھر آسان ہو جائے. مین توحید ہے. جی اچھا، ایک اور پرابلم جو آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ایڈیٹنگ ہو رہی ہے آج کل ویڈیوز کی، چھوٹے چھوٹے ریلز آتے ہیں، ریل ہیں، شارٹس ہیں، یوٹیوب میں شارٹ کہتے ہیں ان کو، انسٹاگرام پہ ریل کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے 30 سیکنڈ، 1 منٹ، 1.5 منٹ کے کلپس ہوتے ہیں. تو لوگ ایک تو کہیں سے بھی ایک بڑی سی تقریر ہے، کچھ درس ہے کسی شیخ کا، اس میں سے 1 گھنٹے میں سے، 1.5 گھنٹے میں سے، 2 گھنٹے میں سے 1 منٹ نکال لیا گیا. اب لوگ وہی دیکھنا آج کل پسند کرتے ہیں بہت سے نوجوان. اچھا، اس میں جو ایڈیٹرز ہیں وہ کبھی کبھی بدماشی بھی کرتے ہیں، کہیں کا کچھ جوڑ دیں گے ایسا کہ معنی بدل جائے، یا جو ان کے مطلب کا معنی ہے وہ آ جائے. اس طرح سے علم سیکھنا، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو بڑی دلچسپی ہے دین کا علم حاصل کرنے میں وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح شارٹ 1 منٹ 1.5 منٹ کی ویڈیو سے سیکھ رہے ہیں. تو اس سے کیا نقصان نہیں ہوگا؟ اس سے نقصان ہوگا، چونکہ اب بیچ میں سے اٹھا کے لے کے چلے گئے جی. تو ہم کہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں تو تحقیق بھی کیجیے. کہیں گے جو بھی آپ دیکھ رہے ویڈیو میں اس کی تحقیق کیجیے، کیا یہ بات ہے کہ نہیں اس طرح سے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں بیان کر رہے ہیں، ہم ایسے ایسے اسکالر کو، ایسے ایسے اسپیکر کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ایک دم دھڑلے سے غلط رہنمائی کر رہے ہیں، غلط رہنمائی کر رہے ہیں. آپ جو بات پوچھے 1 منٹ کی کلپ کی ویڈیو، تو ہم تو کہیں گے جو بھی دیکھ رہا ہے پیار سے کہ بھائی ایک مرتبہ تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تم بات ڈھو رہے ہو اللہ کی آئی پکڑو. اس لیے کہ آپ کی ایک بات سے کتنے لوگ گمراہ بھی ہوں گے. جی میڈیا کے، یا آپ کے ٹچ میں اگر کوئی علماء ہے تو ان سے آپ ایک بار چیک کروا لیجیے، پوچھ لیجیے کہ یہ بات صحیح ہے. آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا، کم سے کم آپ کے ٹچ میں جو عالم علماء ہے ان سے کنیکٹنگ کیجیے، بھائی ہمارا یہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، تو بتلا دیں گے فوراً. بے شک. اچھا شیخ، آگے بڑھنے سے پہلے ہم لوگوں کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ہر ایپیسوڈ میں جہاں پر ہم لوگ کچھ سوال آپ سے کریں گے. بلائنڈ کوشچن ہے، یعنی کہ وہ سوالات آپ کو بتائے نہیں گئے ہیں. آپ کو میں ایک سوال پوچھوں گا جس کے 3 آپشن میں دوں گا. ان تینوں آپشنس کو، تینوں ہی صحیح جواب ہے سمجھ لیجئے، لیکن آپ کو ان کو ترجیح دینی ہے. پہلے کیا زیادہ ضروری ہے، اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا، اس طرح کر کے. گڈ، بیسٹ، بیٹر. جی بالکل. سب سے پہلا سوال آپ سے ہے کہ ایک نوجوان دائی کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے، علم یا اخلاق یا استقامت؟ علم. ہاں، علم، اس کے بعد جو ہے استقامت اور اخلاق. تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہیں گے کہ علم جو ہے نا، جی علم بے حد ضروری ہے. علم کے بغیر آپ کسی چیز کو پہنچا رہے ہیں جی تو یہ بہت بڑا جو ہے بہتان ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف جھوٹی بات منسوب کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کر رہا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے.
مسلم شریف کے مقدمہ میں یہ حدیث ہے. تو آپ جو بھی بات کہہ رہے ہیں بول رہے ہیں اس کی تحقیق ضروری ہے, علم ضروری ہے. پھر دوسری بات ہے خود بھی اس پر ڈٹے رہے, جی جمے رہے. ایسا نہیں کہ آپ جو ہے دوسروں کو تو بتا رہے ہیں, خود جب معاملہ آتا تھا ابھی خود ہی ٹھنڈا پڑ جا رہے ہیں. آپ بول رہے ہیں کہ نماز اہم عبادت ہے, سردی کا ایام میں آپ خود ہی سو جا رہے ہیں, تو ایسا نہیں نہ چلے گا. بالکل خود ہم لوگوں کو پہلے ڈٹے رہنا پڑے گا, جمے رہنا پڑے گا. اور پھر یہ چیز دیکھ کر کے لوگ خود امپریس ہوں گے کہ فلاں شخص جو بول رہا ہے وہ کہتا ہے بھائی, تو کتنے لوگ دیکھ کے ہی کتنے لوگ امپریس ہوں گے اور وہ جو عمل کرنا شروع کر دیں گے. دوسرا سوال آپ سے ہے کہ ایک نوجوان کو ان تینوں میں سے کون سی چیز پہلے سیکھنی چاہیے سب سے, نماز یا نیت کی درستگی یا صبر؟ نماز تو بے حد ہے, اسلام کا جو ہے رکن ہے. توحید کے بعد جو ہے نماز ہے. جی توحید کے بعد جو ہے وہ نماز ہے. آدمی کے جتنی توحید کمپلیٹ پختہ ہوگا اتنا زیادہ وہ نمازی بھی ہوگا. اور کیا سوال کہ اس میں نیت کی درستگی یہ بھی چیز آ جائے گی, یہ بھی چیز آ جائے گی. اگر نیت ہی درست نہ ہو تب تو نماز فائدہ نہیں دے گی. تو توحید جو آ گیا, توحید تو یہی ہے کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, اس میں نیت شامل ہے, تو نیت تب تو پہلی چیز ہوگی. ہاں نیت تو ظاہر بات ہے, اس میں آگے پہلی چیز ایک دم دونوں لازم ملزوم ہے کہ ہم اللہ کو جب تک مانیں گے نہیں تو بات بنے گی نہیں. اور پھر اللہ کو جب مان لیے تو استقامت آسان ہو جائے گی. اور صبر اس کے بعد تیسرا نمبر. جتنا توحید کمپلیٹ ہو گیا نا سب آسان ہو جائے گا. مین توحید ہے جی. اور اس چیز میں زیادہ نبی رسول پختہ تھے. اس لیے دیکھیے کہ ان کی زندگی میں بہت سارے مشکلات ہیں, لیکن سارے مشکلات کو وہ ہنس کے سہے. سارے مشکلات کو. ہم اور اب کیا مشکل ہے, ابراہیم علیہ السلام آسمان سے بات کرتی ہوئی آگ اپنی آنکھوں سے دیکھے, کودنا گوارا کر لیے, رب کی توحید چھوڑنا گوارا نہیں کیا. ہم لوگ دیکھ کے ہی ہارٹ اٹیک کر جاتے ہیں. اتنی آگ تھی, کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئی, کئی دنوں تک. اور عورتیں نظر مانا کرتی تھی کہ ہمارا بچہ ہوا تو ہم جو ہے آگ جلانے کے لیے ابراہیم کو لکڑیاں دیں گے. سوچئے تو. لیکن ابراہیم علیہ السلام توحید تھی, توحید کہ آگ میں جلنا گوارا کر لیے تو ساری تکلیفیں آسان, ساری تکلیفیں سب آسان ہو جائے گا. دیکھیے گا توحید مین ہے, یہی بیس پر زیادہ اللہ تعالیٰ فوکس کیا ہے, اور اسی توحید کو بتانے کے لیے 1.25 لاکھ نبی رسولوں کو بھیجا ہے. سب کا ایک ہی پیغام, قولوا لا الہ الا اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ. تو ہم اس پر جتنا بھی محنت کریں کم ہے. اس کو ایک دم پورا ٹھوس کرنا ہے. عورتوں میں مردوں میں بہت کم ہے. توحید کس کو کہتے لوگ جانتے ہی نہیں. توحید تو اجنبی چڑیا بن کے رہ گئی گھروں میں. دیکھیے گا تو دوسرے کا فوٹو ہے, فلاں شخص ہے, فلاں بزرگ ہے, ان کا راج ہے گھروں میں, وہ سب کو سنبھال رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ کیا کر رہا ہے. تو ایسا حال بنا ہوا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی کو دیکھیے, کم آزمائش ہے, کم تکلیفیں آئی کہ 10 سال خالی ستائے گئے ہیں مکہ میں. اور پرسنلی خود نہیں, خالی نبی نہیں بلکہ نبی کے جتنے صحابہ ہیں, صحابیات ہیں, کسی کو مارا جا رہا ہے, کسی کو پیٹا جا رہا ہے, نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, آنکھیں اشکبار ہو جا رہی ہیں, دل رنج میں ہے, لیکن کیا کہیں, سب صبر کر رہے ہیں. یہ صبر کا حوصلہ کہاں سے؟ توحید سے. مطلب یہ سب سے کور ہے. اگر توحید کو جتنا پختہ کرتے جائیں گے باقی ساری چیزیں جو ہے اس کے ارد گرد سیٹل ہوتے جائیں گے, سیٹل ہوتے جائیں گے ایک دم. میرا جو اپنا تجربہ رہا ہے آپ لوگوں کی شاگردی میں جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کا, تو اس میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے فیملیز میں بھلے ہی ظاہری طور پر شرک نہیں ہے لیکن تب بھی توحید کا علم بھی نہیں ہے کہ توحید کیا ہے. جو توحید الربوبیہ, الوہیہ, یہ چیزیں جو ہیں, جیسے لوگ اگر پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں الوہیت کو ہی صرف توحید مانتے ہیں کہ ہاں بس ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے, اس کے علاوہ جو چیزیں توحید کا حصہ ہیں اس پر لوگ اکثر دھیان نہیں دیتے ہیں. یہ جو ہے نا علم کی کمی ہے اور کنٹینیو محنت کرنے کی ضرورت ہے اس پر. جی. آج اپنے دور کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور نبی کے دور کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں, بہت فرق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ تھے ان کے واقعات کو پڑھیے تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ صحابہ اتنا ایکٹیو تھے عبادتوں میں کہ نبی کو منع کرنا پڑتا تھا. کوئی جو ہے صحابی کنٹینیو روزہ رکھ رہے تو رکھ رہے, اللہ کے نبی بلاتے ہیں بھائی تم روزہ رکھنا بند کر دو, بہت رکھ لیے,
بہت رکھ لیا اب کم رکھو. کوئی جی صحابی ہے نماز پڑھ رہے تو پڑھ رہے, ان کو منع کرنا پڑتا تھا کہ بہت نمازیں پڑھ رہے ہو, کم پڑھو تھوڑا. کوئی زکوٰۃ دے رہا تو دے رہا ہے, بہت پڑھ رہے ہو مطلب نوافل. ہاں اچھا. رات بھر تہجد کی نمازیں پڑھ رہے تو پڑھ رہے ہیں, ان کو بولا کرے. بخاری شریف کی حدیث پڑھیے نا کہ 3 صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی کی بات کو پوچھا کہ نبی کی بات کیسی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے, اب عائشہ سے تھی. تو انہوں نے جواب دیا کہ اتنی رکعتیں صبح میں, اتنی رکعتیں شام میں. تو انہوں نے گویا نبی کی عبادت کو کم سمجھا. تو ایک کہتے ہیں ہم رات بھر پڑھیں گے, ایک کہتے ہیں ہم دن بھر روزہ رکھیں گے, تیسرے کہتے ہیں ہم تو شادی نکاح نہیں کریں گے. دیکھیں ان کو بلا کے ڈانٹنا پڑا اللہ کے نبی. جی حالانکہ وہ لوگ کی نیت ٹھیک, عبادت بھی وہی ہے جو شریعت میں ہے, اپنی طرف سے لوگ بنائے نہیں تھے, پھر بھی ان کو روکنا پڑا, منع کرنا پڑا. تو ہم لوگ اس زندگی میں بتایا جاتا ہے نماز پڑھو, اور وہاں معاملہ یہ تھا وہ نماز سے دور ہی نہیں تھے. تو کتنا فرق ہو گیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بتایا کہ ان کی نیت بھی صحیح تھی اور عمل بھی بدعت نہیں تھا. وہ جو بتایا گیا ہے وہی کر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی غلو میں اس کو شمار کیا گیا, ان کو منع کیا گیا. اتنا زیادہ وہ لوگ شوقین تھے. ایک صحابی تو وہ کہہ رہے کہ ہم 3 دن سے کم میں ختم کریں قرآن. تو اللہ کے نبی منع کیا گیا, جو 3 دن سے کم میں ختم کیا قرآن تو گویا کہ اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. تو کئی اور روایت آپ بھی جانتے ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ جانتے ہیں, علم میں ہے. اچھا, تیسرا سوال آپ سے یہ تھا کہ دعوت میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ ایک کبر ہے, یا پھر جو ہم خود کہہ رہے ہیں اس پر ہم خود عمل نہیں کر رہے ہیں, یا تیسری چیز یہ کہ عقیدے کے یا توحید کے جو ایشوز ہیں ان کو چھوڑ کر کے چھوٹے موٹے چیزوں میں جو فروعات ہیں ان میں پڑ جانا. ان تینوں میں سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے دعوت و تبلیغ کے کام میں آج کل جو ہو رہی ہے؟ تیسرا نمبر جو بولے فروعات میں الجھ کے رہ جانا. فروعات میں الجھ کے رہ جانا. ایک چیز پر ہم لوگ جب نکتہ چینی کریں گے, ایک چیز پر جب ٹارچنگ کریں گے یا بولنا شروع کریں گے تو اس سے ماحول بگڑ جاتا ہے. ہم لوگ ایک موٹی سی بات کریں جو سب کو سمجھ میں آ جائے, پھر جب ذہن پختہ ہو جائے تو باریک بات کے لیے درس ہے, باریک باتوں کے لیے درس ہے. آئیے ایک دم دیکھ رہے کہ ایک دم کنٹینیو کوئی سن رہا ہے تو خود ہی آپ سے باریک باتیں پوچھے گا. ورنہ اصل جو تقریر جو پیغام ہو ایسا ہو کہ لوگ آپ کی طرف آئے. تو پیغام میں کیا موٹی موٹی باتیں ہوتی ہے, لوگوں کے دل جو یا لوگوں کو دلچسپی پیدا ہو ایمان میں, اسلام کی طرف. اگر وہ پہلے ہی سے ایک دم باریک باریک بینی اور جو ہے مطلب کہ یہ اس کا یہ گردان ہوتا ہے, یہ ماضی ہے, یہ مضارع ہے, تم کو گرامر پڑھنا پڑے گا, 18 علوم سیکھنا ہوگا, تب جا کے تم دین سیکھو گے. اب اتنا زیادہ اس کو بول دیا جائے گا باریکی سے تو پہلے ہی دن سے بھاگ جائے گا. تو اسلام کو آسان, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم اسلام سمجھنا چاہتے ہیں, مختصر انداز میں بتائیے, ہم زیادہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور نہ ہی یاد کرنے کا میرے پاس فرصت ہے, تو آپ ہم کو بتائیے. تو وہی اللہ پر ایمان لاؤ اور اسی پر ڈٹے رہو, یہی بات لائے. تو شارٹ میں یہی جو بنیادی ہے, نماز ہے, موزہ ہے, زکوٰۃ ہے, موٹی موٹی باتیں یہی سمجھائیے. اور اس کے تعلق سے بہت ساری فیمس حدیثیں ہیں, مشہور حدیثیں ہیں, صحابہ کے واقعات ہیں, نبیوں کے واقعات ہیں, اس کو رکھیے تاکہ لوگوں کا دل مائل ہو قرآن کی طرف, نہ کہ باریک بینی میں پھنس جائے. ایک باریک بینی ہے, یہ کر سکتے ہیں, باریک بینی میں بات کیجیے, اس میں رکاوٹ نہیں ہے, لیکن اس کے لیے الگ درس ہے. جو دلچسپی رکھتے ہیں ان کو بتلایا جائے یہ چیز. لیکن ٹارگٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ موٹی باتیں جو خاص کر کے عقیدے کی باتیں ہیں ان پر موٹی موٹی باتیں کریں تاکہ اس کے دماغ میں بہت جلدی سمجھ میں آئے. اور جہاں تقریر کر رہے ہیں, جہاں بیان دے رہے ہیں, اتنا ہارڈ لفظ بھی مت یوز کیجیے کہ لوگوں کے سر سے پار ہو جائے. بہت سارے لوگ جو ہے وہاں پر اپنی صلاحیت کا اظہار کرتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ عام پبلک جو ہے وہ چھٹ جاتے ہیں, کچھ مخصوص طبقہ کے لوگ ہی رہ جاتے ہیں جو جانکار ہیں. اور اصل تو وہ لوگ ہیں ہمارے دعوت کے حقدار جو پورا پچھڑے ہوئے ہیں اور علم سے بھی دور ہے. تو ایسے آسان لفظ میں باتیں رکھی جائے, تقریر کی جائے کہ پڑھے لکھے لوگ اور غیر پڑھے لکھے لوگ سب کے ذہن بات سمجھ میں آ جائے. بے شک 2 آپشن اور تھے اس میں, ایک تو تھا یہ چھوٹی فروعات میں الجھنا, اور ایک چیز تھا کبر, یعنی کہ جو دائی ہے کبھی کبھی خود کو سمجھنے لگتا ہے کہ بس میں ہی ہوں جو کہ جنت کا حقدار ہوں. اور اس چکر میں کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ
دعوتی کام پھر کمپرومائز ہو جاتا ہے, پھر اس میں کمی آ جاتی ہے. اس میں جو ہے نا خلوص کی کمی ہے, ہم تو کہیں گے خلوص کی کمی ہے. اس کو جی. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, صحابہ کرام کے حالات, ان کے واقعات کو پڑھنا چاہیے. مشہور واقعہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت زبردست سپہ سالار ہے اور بہت زبردست صحابی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سیف اللہ کا خطاب دیا ہے, اللہ کی تلوار, اور وہ کسی جنگ میں ہارتے نہیں تھے. جس جنگ میں گئے ان کے لیے فتح ہے. کیونکہ خالد بن ولید جب ان کی روح نکل رہی تھی تو افسوس کر رہے تھے کہ افسوس ہے کہ ہم شہادت کا درجہ نہیں پائے. صحابہ کرام کہیں کہ آپ کیوں غم کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول آپ سے راضی ہے, اور آپ اتنے سارے اسلام کے لیے کارنامے کیے ہیں, پھر بھی آپ افسوس کر رہے ہیں. کہا کہ دیکھو ابھی تک مجھے شہادت کا درجہ نہیں ملا, میں اتنی ساری جنگیں کی ہیں, کوئی حصہ کوئی جگہ نہیں باقی جہاں ہمارا چوٹ نہ لگی ہو اور چھیلی نہ ہو اور داغ نہ ہو, لیکن ہمیں شہادت کا درجہ نہیں ملا. اتنے بڑے پائے گئے صحابی, ہر اللہ کے رسول صاحب کو سیف اللہ کی خطاب دیا, لیکن وہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص نے ان کی تعریف کر دی, خوش ہو کر کے کچھ دے دیا, خوش ہو کر کے کچھ دے دیا. جا کر کے کسی نے امیر المومنین عمر بن خطاب سے کہہ دیا کہ دیکھیے خالد اپنی تعریف سن کر کے کسی کو گفٹ کر رہے ہیں, پیسہ وغیرہ دے رہے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بلا لیے, کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم ایسے سے کر رہے ہو. تو کہا وہ میرا ذاتی پیسہ تھا, ہم دے دیے. کہا یہ بھی فضول خرچی ہے, اور ہم تم کو جو ہے سپہ سالاری سے معزول کر رہے ہیں. عبیدہ بن جراح کو وہاں پر رکھ دیے. عبیدہ بن جراح بہت زبردست صحابی رسول ہے, وہ بھی لڑنے والے ہیں, لیکن خالد بن ولید کے مقابلے میں نہیں ہے. تو اب ایک جنگ دوسری جنگ ہو رہی ہے تو وہاں ان کی سپہ سالاری میں ان کو لڑنا پڑا, خالد بن ولید کو. تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ان یقاتل فی سبیل اللہ ولا اقاتل فی سبیل عمر, میں لڑ رہا ہوں اللہ کی راہ میں, اللہ کی رضا کے لیے, عمر کی راہ میں نہیں, عمر کی رضا کے لیے نہیں. تو ہم لوگ کی نیت ایسی ہونی چاہیے. اور آج تو ماشاءاللہ دنیا بہت بڑی ہے, آپ دین کا کام خلوص سے کیجیے, مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو یہی کہیں گے. بے شک یہ تو آپ الحمدللہ جب کریں گے اور اپنی نیت کو صاف کیجیے, ورنہ جو ہے پوری عبادت جو اگر غرور آ گیا تو سب ختم. دنیا ہم جس کے لیے اتنا غرور کر رہے, گھمنڈ کر رہے, پیسہ بھی ہے, دولت بھی, جو بھی علم پر, صلاحیت پر, یہی دھرے کی دھر رہ جائے گی. بالکل. ابلیس بہت بڑا عابد زاہد تھا, لیکن غرور ہی نے اس کو لے ڈوبا ہے. تو اگر ہم کو کچھ کہہ بھی دیا تو ہم کہیں گے کہ نظر انداز کر دیں گے, بھائی تم کہے ہو, ہم تمہارا جواب نہیں دیں گے, اللہ جواب دے گا. اور دین کا کام ہم کیے جائے, جو بھی دائی ہے ہم تو کہیں گے کہ کھل کے کیجیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ ضرور ظاہر کرے گا, برکت ضرور دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو. میرا بھی اپنا آبزرویشن جو رہا ہے کہ جو لوگ بھی ضرورت سے زیادہ تنقید کرتے ہیں, لوگوں کو کافر کہتے ہیں, یا پھر لوگوں کو کہیں گے کہ نہیں یہ آدمی جو ہے وہ قرآن و حدیث کو فالو نہیں کرتا ہے, مطلب تنقید جو لوگ زیادہ کرتے ہیں وہ اتنا ہی کم کرتے ہیں دعوت کا کام. یہ میرا مشاہدہ رہا ہے. ان کی دنیا خود چھوٹی ہو جاتی ہے. جی کیونکہ آپ کسی پر چلائیں گے, یہ تو ہی پتھر چلانے کا حق رکھتا ہے. بالکل. تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کرے گا. ہر آدمی چپ رہ کے برداشت نہیں کرے گا, یا اس کے جو ہے فالوور ہوں گے وہ جواب دے دیں گے. تو آپ کا ہی معاملہ دعوتی کام رکا. بالکل. تو ہم کہیں گے کہ جواب دینے کے بجائے آپ مثبت انداز میں, ایک اچھے انداز میں دعوت و تبلیغ کا کام کیے جائیے. آج تو ہم کہیں گے دنیا بہت بڑی ہو چکی ہے اور مٹھی میں سمیٹ کے آئی ہے, اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے. آپ نے جو بات کہی کہ دعوت و تبلیغ کا کام سبھی کو کرنا چاہیے, اب یہ جو بات آپ نے کہی, بہت سارے نوجوان بھائی ہیں جو اس کو فری لائسنس سمجھ لیتے ہیں کہ اب جو چاہے میں لوگوں کو بتاؤں. لیکن کچھ تو ہمارے لیمیٹیشنز ہیں کہ ایک عالم ہے جو اپنی زندگی لگا رہے ہیں, جو علماء کی صحبت میں رہ کے ان سے سیکھ رہے ہیں, اور ایک ہیں جو لوگ ایسا نہیں کر پا رہے ہیں. تو کچھ تو فرق ہے, کچھ تو کہیں تو ایک باؤنڈری ہوتی ہے کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں, یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں. کچھ کام ہے جو علماء ہیں یا جو ٹرینڈ لوگ ہیں جو سیکھ رہے ہیں, اسی چیز کے لیے پڑھائی کر رہے ہیں, کچھ کام تو ان کے لیے مخصوص بھی ہوگا. بے شک. کیا کیا ایسے کام ہیں جو ایک دائی کر سکتا ہے لیکن علماء کے اس باؤنڈری کراس نہیں کرنی چاہیے اس کو, ایسے کیا کیا کام ہے؟ کچھ کام تو بہت ایزیلی ہے اور سب کو کرنا چاہیے, سب کو کرنا چاہیے. جیسے کیا ہے توحید,
آپ گھر میں باہر میں سب کو بتلائیے. یہ تو کوئی اچھا. مشکل نہیں ہے. نماز اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. روزہ حج زکوٰۃ یہ 5 جو پلر ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. ہاں لیکن کچھ مسائل ہے, عقائد ہے, نظریات ہے, تو ہم اس میں نہیں جائیں گے اگر عالم نہیں ہے تو. اور بہت سارے مسائل پیچیدہ مسئلے جو ہے وراثت وغیرہ کا بھی ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس میں گھسیں گے تو پورا اس کے لیے ضروری کہ آپ کو عربی بھی آنی چاہیے, آپ کو جو بہت ساری چیزیں آنی چاہیے, تب جا کر کے اس فن میں ماہر ہو سکتے ہیں. فتویٰ بازی وغیرہ ہاں سے تو اس سے بچنا ہے. بچیے. اور تو کام ہم کو تو اصل کام ہے لوگوں کو جوڑ دینا اللہ سے, بس ہو گیا, یہی کام ہے. ضروری نہیں کہ ہم اپنے علمی صلاحیت منوائے ہم بھی عالم میں شمار ہو, ضروری نہیں ہے. ہمارا اکثر مقصد لوگوں کا جو رشتہ ٹوٹا ہوا اللہ سے وہ جوڑ دینا. اب اس کے اندر اور خواہش ہوگی, تڑپ ہوگا, لگن کہ ہم اور دین کو سیکھیں, تو عالم علماء ہے تو سیکھیں گے. بے شک بے شک. تو ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. یہ جو آج کل ہے کہ کمپٹیشن, علماء سے کمپٹیشن کا ایک جذبہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر آ رہا ہے. لوگ بول رہے ہیں ارے یہ لوگ کیا ہی جانتے ہیں, ہم لوگ پڑھ کے آئے ہیں اسکولوں سے اور پھر ہم نے یہ چیز بھی پڑھ لی ہے تو اب ہم بتائیں گے, ہم لوگوں کو بہتر پتہ ہے. تو اس طرح کر کے لوگ جو ہیں کمپیٹ کر رہے ہیں. جیسے میرا یہ ماننا ہے کہ جو کام علماء کر سکتے ہیں ان کو کرنے دیا جائے, اور کچھ کام ہے جو میں کر سکتا ہوں, جیسے میں یہ پوڈ کاسٹ کر کے علماء کی اور جو ایکسپرٹس کی باتیں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں, یہ کام میں کر سکتا ہوں تو میں کروں گا ساتھ میں مل کے. تو مل کے کرنے والا کام جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی کمی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں جوش میں آ کر کے اب ہر چیز کی اتھارٹی اپنے ہاتھ میں لے لے رہے ہیں. مل کے کام کرنے میں خیر و برکت ہے. جی مل کے کام کرنے میں کیا ہے کہ بہت سارے آپ غلطی سے ہی بچیں گے, عالم کی نگرانی میں رہیں گے تو بہت سارے ایسے. تو انسان غلطی کا پتلا ہے, انسان کا معنی ہی ہوتا ہے غلطی کا پتلا. لیکن مل کے کریں گے, عالم کے رہنمائی میں کریں گے تو یہ اور اچھا ہوگا, سکسیسفل ہوگا. اور تنہا کریں گے تو اس میں ایک بہت سارے غلطی ہو جائے گی, ہو سکتی ہے. اور آپ تو ایک عالم نہیں ہے, آپ کو کہاں سمجھ میں کہ کون سی بات, بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جو یہ سمجھ رہے ہیں وہ درست ہے, لیکن جا کے وہاں سمجھیے تو وہاں کچھ معنی ہے, وہاں کچھ مطلب ہے. تو اس لیے عالم علماء کی نگرانی میں رہنمائی میں اگر دین کا کام کرے تو بہت اچھا ہے. اس سے بہت سارے غلطی سے, بہت سارے لغزش سے آپ بچ جائیں گے. بالکل. میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے قرآن کی آیات ہیں جو صاف طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے, لیکن جب میں پوچھتا ہوں کبھی علماء سے پڑھا کسی چیز کو, تب سمجھ میں آیا کہ بالکل ہی الگ معنی ہے اس کا, جو ایسے سمجھ میں آنے کا ہی نہیں ہے جب تک اسباب النزول آپ نہ سمجھیں. جیسے مان لیجیے قرآن کی ایک آیت وَلَا تُهْلِكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں ڈالو. تو اس کا آدمی ظاہری معنی کیا نکالے گا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, تو اس کا ظاہری مطلب کہ کسی چیز میں مت کودو آگ وغیرہ میں. کبھی آپ پڑھیے تو اس کا مطلب یہی سمجھ میں آئے گا قرآن کی آیت وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, یعنی خود کو کسی تباہی مت لے جاؤ. کہیں جھگڑا ہو رہا ہے تو وہاں مت جاؤ, کہیں آگ ہے تو اسے مت کودو, خودکشی وغیرہ مت کرو, یا اس طرح کا دریا مت چھلانگ لگاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھروسہ کیا جائے, لیکن یہاں وہ مطلب نہیں ہے. یہاں مطلب ہے کہ زکوٰۃ نہ دے کر کے اپنے کو برباد مت کرو, یعنی زکوٰۃ دیا کرو تب تم بربادی سے بچو گے. تو کیا ہے ظاہری آیت تو یہی کہہ رہی ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو آدمی سمجھے گا او خود کو جو ہے پریشانی مت ڈالو. اچھا, تو یہ جو میننگ ہے زکوٰۃ والی, یہ ہم لوگوں تک کیسے پہنچی, کیسے ہمیں پتہ لگا؟ حدیث سے آگے ہے اسی میں. اچھا, آگے وہیں پر, جیسے نماز قریب مت جاؤ, تو کیسے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ, آگے لکھا ہوا ہے کہ حالت نشے میں, تو وہاں پر وہی زکوٰۃ کا چل رہا ہے معاملہ. جی فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ جو آیت ہے نمازیوں کے لیے جہنم ہے. تو وہ لوگ بولے گا غیر مسلم, دیکھیو یہ لوگ نماز پڑھ رہا ہے, قرآن میں خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نمازیوں کے لیے جہنم ہے. تو کیسے نمازیوں کے لیے؟ آگے لکھا ہے نا کہ جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں, سستی برتتے ہیں. تو آگے پیچھے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے. اچھا, ابھی تک ہم نے بات کی ایسے لوگوں کی جو بہت زیادہ جذبہ رکھتے ہیں, دعوتی کام کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ الٹا بھی ہوتا ہے کہ ہار مان جاتے ہیں جب وہ توحید کی بات کرتے ہیں لوگوں سے. تو اگر کوئی ان کی بات نہیں سن رہا ہے, یا پھر ایسے محلے, ایسے علاقے میں ہے جہاں پہ شرک اور بدعت کا بہت بول بالا ہے, وہاں پر ہمت ہار جاتے ہیں بہت لوگ. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے ویسے لوگوں کو؟ ہم لوگ تو آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے,
حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے، 950 سال، آپ کی تو عمر بھی اتنی نہیں ہوگی نہ ہماری، بالکل نہ 950 سال کچھ کہاتا ہے. جی اور جو بھی دائی ہے، جو بھی مبلغ ہے، اس کو جو ہے نبی کو نبوت ملتی ہے 40 سال میں. نبوت کی بھی ایک ایج ہے، کسی کو پہلے ملے ہیں نبوت، عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال میں ملی جی، لیکن 40 سال یہ خاص ایج ہے نبوت کے لیے. اس کی وجہ کی عمر پختہ ہوتی ہے، لوگ آدمی شعور والا ہوتا ہے. اب 25 تو آدمی کے جو ہے طاقت ہے لیکن شعور نہیں ہے، لیکن یہ عمر پختہ ہے. تو 40 سال ادھر لے لیجئے نبوت ملنے کا زمانہ، اور 950 سال تبلیغ، قریباً 1000 سال تو زندگی ہے جی جس میں 950 سال صرف تبلیغ کی ہے. اور 950 سال تبلیغ میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 80 لوگ. تو کہاں مایوس ہوئے؟ ایک نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، اور وہ رویا کرتے تھے، دن میں سمجھایا کرتے تھے، رات میں اللہ کے حضور میں رویا کرتے تھے کہ اللہ تیرا حق ادا نہیں کر پایا. سوچئے، مار کھاتے تھے. نوح کا مطلب کیا تھا؟ نوحہ سے بنا ہے. اچھا، نوحہ سے بنا ہے، یعنی زیادہ روتے تھے، اسی لیے ان کا نام پڑ گیا نوح. اچھا، بہت زیادہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حضور میں رویا کرتے تھے کہ اللہ تیرا حق ادا نہ کر سکے. تو ہمارے لیے مثال ہے کہ ہم کہاں تک تبلیغ کیے، ہم کہاں تک سمجھائے ہیں، کتنے لوگوں سے ملے ہیں، کتنے لوگوں کے پاس گئے ہیں، کیا کیے ہیں تبلیغ میں، کیا کیے ابھی تک. چھوٹا موٹا کسی کو سمجھائے، کسی کو بتلائے تو اتنا ہی میں ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا یہ حق ادا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، آکسیجن وغیرہ، اور اس کا بس 1-2 مرتبہ لوگوں سے ملے ہو گیا. بولے نہیں. ابھی دیکھیے شادی کی جب بات ہوتی ہے تو فہرست ملے گی ہزاروں فہرست. جا کے دیکھ لیجیے گھروں میں اتنے سارے لوگوں کو دعوت دینا ہے. کبھی اتنے لوگ لسٹ بنائے کہ چلو اس سے نہیں ہوا، اس سے ملتے، اس سے نہیں ہوا، اس سے نہیں ملے، اس سے ملتے. پھر 1000 اور 1000 سے ملیں گے تو اس کا بھی کتنے لوگ رشتہ دار ہو گئے، کتنے لوگ آپ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں کنیکٹنگ ہے آپ سے، کتنے لوگ. تو ہم پہلے ملتے ہی نہیں، پہلے ہمت ہار جاتے ہیں. تو پیار سے اس سے ملنے کی ضرورت ہے. اور یہ نہیں ملا تو وہ نہیں سمجھا تو وہ ہے. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کیے اسی انتظار میں کہ باپ نہیں سمجھا بیٹا سمجھ لے گا، بیٹا نہیں سمجھے گا پوتا سمجھ لے گا. لیکن وہ لوگ بھی اتنا بدماش کہ باپ بیٹا کو سمجھاتا تھا مت ماننا نوح کا مت سننا، ولا تذرن ود ولا سوا ولا یغوس ولا یعوق ولا نصر، مت چھوڑنا یغوس کو، یعوق کو، نصر کو. نوح کے کہنے پر باپ بیٹا کو، بیٹا پوتا کو، پوتا پڑپوتا کو سمجھا کے جاتا تھا. تب 950 سال کئی نسلیں گزر گئی. تب حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہو کر کے، عاجز ہو کر کے بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس بستی پر، اس زمین میں کسی کافر کو مت چھوڑنا، سب کو تباہ کر دے، سب کو برباد کر دے. اللہ تعالیٰ کی دعا کو قبول فرما لیا. کہا کشتی بناؤ. کشتی بنانے گئے تو وہاں پر لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ پورا ریگستانی علاقہ کشتی چلے گی کہاں؟ نو سر پہ چلائے گا، پہاڑ پہ چلائے گا. لوگ مذاق اڑاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام رو کے اللہ سے ذکر کیا کہ اللہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نوح ان کو کہہ دیجیے آج تم ہنس لو، کل ہم ہنسیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا. تو 950 سال اور آخری دم تک دیکھیے اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں کنعان کو، چلا کشتی پہ سوار ہو جاؤ. تو کیا کہتا ہے؟ آج ہم اپنے پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، آسمونی الجبل، ہم کو تو پہاڑ بچا لے گا. کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. لیکن نہ سمجھ تھا. ابھی سمجھا ہی رہے تھے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک سیلاب آیا اور بھاگ لے کے چلا گیا. سوچئے کہاں تک ہم لوگ کتنے تبلیغ کیے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہودی غلام تھا. اور وہ جب بیمار ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے. ایک بات یہ تو ہم لوگ غیر مسلم کو رکھتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں. اور دوسرا ہے کہ اگر بیمار پڑ گیا تو اس کا پگاڑ بھی، اس کی تنخواہ بھی کاٹ لیتے ہیں. بہانہ کر رہا ہے، بیمار ہے. لیکن رسول کا کردار دیکھیے، کردار ضروری ہے.
بالکل وہاں گئے ملنے کے لیے، نبیوں کا سردار ہے، ملنے کے لیے نہیں گئے. کوئی غرور نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں کہ ہم ایک غلام سے ملنے جائیں گے، ہمارے یہاں 2 پیسہ ہو گیا تو ملنا ہی نہیں. سلام کا جواب بھی نہیں دیتے صحیح سے. جی جی وہاں جا کے ملے، خیر خبر لیے. دیکھیے کس کی بات کون سا کردار دل میں گھر کر جائے کون جانتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں. آج دیکھیے اسکولوں میں جائیے گا، اسکولوں میں تو بچے لوگوں کو لوگ ٹافی دے رہے ہیں. بڑے بڑے جو اسکول میں ہے، پہلا سال میں بچہ جا رہا ہے تو بچے کو استاد لوگ ٹافی دیتے ہیں، پھول دیتے ہیں تاکہ بچہ کا جو دل مائل ہو اسکول کی طرف. تو ہم یہ کیوں نہیں اخلاق یوز کریں، کیوں نہیں استعمال کریں؟ ہمارا تو اسلام تعلیم دے رہا ہے. صحیح. تو اللہ کے رسول گئے وہاں غلام کے پاس اور غلام کو کہتے ہیں کہ کل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا کہہ دو میرے بچے. تو یہودی باپ کی طرف دیکھتا ہے بچہ، تو وہ کہتا ہے باپ اتی ابا القاسم، یہ جو کہہ رہے ہیں محمد ان کی اتباع کر لو. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بچہ، جہنم کی آگ سے بچ گیا. تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی انقذہ من النار. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کریڈٹ نہیں وجہتا ہے کہ میرے ذریعہ سے وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا، بلکہ کریڈٹ اللہ کو، اللہ کی طرف. ہم لوگ کا معاملہ یہ ہے کہ 2-4 آدمی کو اگر اسلام سے جوڑ دیا ہو، دیکھو میں نہ ہوتا تو یہ مسلمان ہوتے، میرے جو محنت کام آئی ہے. ارے یہ سوچو کہ تم کو اللہ چن لیا، ورنہ میرے جیسے آپ کے جیسے نہ تو کہہ کتنے گھوم رہے ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو توفیق دیا ہے کہ ہم دین کے کام کر رہے ہیں. ورنہ اس کے پاس کیا فوج، کام تو نہیں رکے گا، تو ذریعہ جس کو بنا لے تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں ذریعہ بنایا. تو یہ دین میں اخلاق، کردار کس طرح سے اور کہاں تک آخری دم تک سمجھاتے رہے، آخری دم تک. کہاں وہ ہار مان لیا. ابو طالب نبی کے چچا جو ہے، نبی کے چچا ڈیٹ کر رہے ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہے، روح نکلنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا عم قل لا الہ الا اللہ، میرے چچا کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن آپ کے لیے میں حجت بن جاؤں گا. لیکن وہاں پر ابو جہل، ابو لہب گرو گھنٹہ پہلے سے موجود تھے. انہوں نے کہا کہ بھتیجے کے دین کو اپنا رہا ہے باپ دادے کے دین کو چھوڑ کر کے. تو آ گئے وہ تانے میں، آ گئے وہ ان کی بات میں، جھانسے میں آ گئے اور انکار کر گئے اور کہتے اللہ دین عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین میں مر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے، اخلاق دیکھیے اور محنت دیکھیے. ان کے جانے کے بعد بھی ان کے حق میں دعا کرتے رہے. کیا دائی کا شوق اور کتنا جذبہ ہونا چاہیے، کتنا تعلق ہونا چاہیے لوگوں سے. بالکل یہ ہم لوگ کا دل سے ہونا چاہیے تعلق. ہم لوگ صرف زبانی خرچہ کرتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کو اللہ کے رسول ایسی تربیت کیے تھے، ایسی تعلیم دیے تھے کہ ایک دوسرے کے لیے مرنے کے لیے، مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے ہر وقت. جو ہم لوگ کے دل سے نکل گیا ہے اور اس کو پیدا کرنے کے لیے ایک لمبا پروسیس ہے. روزانہ لوگوں کو بتلانا ہوگا، سمجھانا ہوگا، تبلیغ کرنی ہوگی، صحابہ کے، نبیوں کے حالات اور واقعات کو رکھنا پڑے گا. سمجھ لیجیے ہم لوگ بہت دور ہو چکے ہیں. وہ چیزیں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے تو سپنا ہے. ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ ایسا کہیں ہوتا ہے؟ خواب معلوم ہوتا ہے. لیکن اس لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ تو صحابہ کا زمانہ تھا، اب یہاں پہ آج کے زمانے پہ تھوڑی یہ سب اپلیکیبل ہے. صحابہ وہ بھی انسان تھے، ان کو بھی گرمی سردی لگتی تھی، ان کو بھی موسم کا اثر ہوتا تھا، ان کو بھی غریبی اور امیری کا سب معاملہ ستاتا تھا. اس حال میں وہ لوگ رہ کے گئے، اس حال میں. بے شک. اور جب بندہ اللہ کو پہچان لیا تو سب ہو گیا. تو یہ محبت ضروری ہے نا کہ جس کو سمجھا رہے ہیں اس کے لیے خالصاً وہ محبت آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کاش اس کو ہدایت دے دے، یہ بچ جائے. صرف یہ ذمہ داری پوری آپ نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ محبت کے تحت وہ چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک ان کو یہ لگتا تھا، پریشانی لگتی تھی کہ اگر یہ میری بات نہیں سنے گا تو جہنم میں چلا جائے گا. وہ جو درد ہے یہ محسوس جب ہو تب زیادہ اثردار ہوگی دعوت. یہ تڑپ، یہ جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. اور یہ ہوگا آہستہ آہستہ. کب کیسے ہوگا کہ آپ قرآن کو، حدیث کو، نبیوں کے واقعات کو، صحابہ کے واقعات کو پڑھیں گے تب.
یہ سارا ہے موجود، لیکن ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں. پڑھتے نہیں ہیں. کس طرح سے وہ لوگ قربانی دیے ہیں دین سیکھنے میں، دین بتلانے میں. دیکھیے گا تو آنکھ سے آنسو نکل جائے گا، دل جو ہے رونے لگے گا کہ کیسے وہ لوگ گزار کے چلے گئے زندگی، اور ہم کیا ہے وہ کیسی زندگی گزار کے چلے گئے ہیں. بے شک. ایک پرابلم یہاں پر یہ بھی آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہے، کچھ ہے، وہ کہیں گے کہ ارے یہ تو فلانے کو سننا چاہیے، یہ حدیث جو ہے نا فلانے کو اس کے لیے ہے، اس کو سننا چاہیے. کبھی یہ نہیں آتا ہے ذہن میں کہ بھائی میرے لیے بھی تو ہے. تو ہمیشہ دوسروں کے بارے میں ہی ذہن میں آتا ہے کہ وہ سن لیتا تو بڑھیا رہتا، لیکن اپنے اوپر غور نہیں کرتے ہیں لوگ. وہی تو اللہ کے رسول جو ہے اپنے اوپر رویا کرتے تھے، ہمارے یہاں دوسرے پر لوگ آنسو گراتے ہیں. خود پہ آنسو گرائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ بتاتی ہے اور صحابہ بتاتے ہیں کہ روزانہ 100 سے زیادہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے. 100 مرتبہ سے زیادہ. وہ تو بخشائے تھے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، کہا کہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہیں. ان کو کیا ضرورت تھی؟ وہ بول رہے کہ اس کے لیے تمہارے لیے نہیں ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کی تمام اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دیا. تو صحابہ کرام کہتے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو کہتے کہ کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں جو مجھے یہ مقام دیا ہے. عائشہ صدیقہ جو آپ کی بیوی کہتی ہے کہ سجدے میں اتنا روتے تھے کہ زمین بھیگ جاتی تھی. نبیوں کو سردار ہے، سب میں ممتاز ہے، کیا ضرورت ہے آنسو گرانے کا ان کو؟ تو سب کو ضرورت ہے، یہ نہیں کہنا ان کو ضرورت ہے ان کو ضرورت ہے. بے شک. جتنا سیکھیے گا، دیکھیے جتنا ماہر ہونا ہے اس کو اور پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے. ایک ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر تبھی بن سکتا ہے جب اس کی بنیادی چیز کو باریک چیز کو نظر رکھے، باریک چیزوں پر، تبھی جا کے اس میدان کا جو ایکسپرٹ ہو سکتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے. بالکل. آپ سوچیں کہ 2-4 کتابیں پڑھ لیں، 2-4 تقریر سنے، بس ہو گیا، اب یہ ہمارے ہم ہو گئے، اب بقیہ کچھ نہیں جانتا ہے. نہیں، اس کو اور سیکھیے اور سیکھیے گا تو کیا ہوگا؟ نتیجہ خود ظاہر ہوگا. اللہ تعالیٰ کلام میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، در حقیقت اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں، علماء. لیکن برا نہیں مانے کہ ایک ہمارے عالم جو ہے دور ہے، دین سے دور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی علم سیکھے ہی نہیں، صرف جو ہے سبجیکٹ کا سرٹیفکیٹ لے کے آیا کہ ہم مدرسہ سے پڑھ کے آئے، سرٹیفکیٹ آیا ابھی آپ کے پاس جو ہے وہ روحانی علم نہیں آیا ہے. اور وہ کب آئے گا؟ کنٹینیو خود پر محنت کیجیے گا، محنت کرنے سے پڑھنا ہوگا تب جا کے. ہر بات کے لیے تو ہے شیخ. جیسے جو مجتہد ہوتا ہے تو وہ ڈگری سے صرف نہیں ہوتا ہے، وہ تو ایک دم سیکھتے جب سینئر ہو جاتے ہیں کوئی علماء تب وہ اس درجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہر میدان میں اس کی ضرورت ہے. باریک بینی سے مطالعہ کیجیے تب جا کے اس میں ایکسپرٹ ہو پائیں گے. اچھا، اگلا ایک پرابلم ہے جو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف باہر میں کرتے ہیں. اپنے جو گھر کے لوگ ہیں، اپنے گھر میں اپنی بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، اس پر زیادہ وہ لوگ بات نہیں کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میرے رشتہ دار وغیرہ کو چھوڑ دیا جائے، ان کی تنقید میں نہیں برداشت کروں گا، ہاں اپنے محلے علاقے میں یہ کروں گا. تو یہ کتنا صحیح ہے؟ یہ آپ کے بہت اہم سوال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ پرسنلی خود کو ٹھیک کر لیے جی اسلام سیکھ کر کے، لیکن گھر کا ماحول جائیے تو ایک دم الٹا ہے. آدمی دیکھ رہا ہے نہیں، بڑا آدمی، بڑا نمازی آدمی ہے، چہرہ مناسب لگتا ہے، اللہ والا ہے، لیکن گھر میں گئے تو کچھ بھی نظر نہیں ہے اللہ والی چیز، کچھ بھی نہیں. کیوں؟ یہ شخص جو ہے خود سیکھا لیکن گھر والے کو نہیں سکھایا. قرآن کہہ رہا ہے قوا انفسکم، پہلے خود کو، اہلیکم، اور اپنے گھر والے کو بھی سکھاؤ. اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو قیامت کے دن گھر والے پکڑیں گے آپ کو. اچھا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے جنت میں جا رہا ہوگا، اس کی ماں آئے گی، کہے گی یہ میرا بیٹا ہے، خود نماز پڑھتا تھا، ہم کو بتلایا نہیں، اگر یہ بتلاتا تو میں بھی نماز پڑھتی. یہ جنت میں جا رہا ہے، میں جہنم میں جا رہی ہوں، تو عادل ہے، اللہ عدل کر، تو منصف ہے، انصاف کر. اللہ تعالیٰ اس نمازی صاحب کو بھی ماں کے کہنے پر جہنم میں ڈال دے گا. تو اس طرح سے کئی ایک لوگ جو باہر کے لوگوں کو تو سکھائے لیکن گھر کے لوگوں کو نہیں بدلا، تو اس پر بھی سخت گرفت ہے.
पकड़ है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है शेख कि जो भी लोग दावत व तबलीग का काम करना चाहते हैं, हमारे जोशीले नौजवान जो हैं, उनको एक आप प्रोसेस, एक मेथड उनको मशवरे के तौर पर अगर आप बताना चाहें कि किस तरह से ये काम किया जाए, जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं जिनको याद रखे दावत व तबलीग के अपनी सफ़र के दौरान, वो चीज़ें नसीहत करिए। पूरे नौजवान को और जितने लोग हैं सबको जी ये मैसेज देंगे कि सबसे पहले कलाम पाक का एक ख़त्म तर्जुमा पढ़ें। अच्छा। एक ख़त्म तर्जुमा तो आपको समझ में बात आ जाएगी कि एक लुब्बे लबाब क्या है, खुलासा क्या है। ये दावत सिर्फ तर्जुमा या फिर तफसीर भी कोई पढ़ना चाहे? जितना पढ़े, शरबत में जितना गुड़ डालिएगा उतना ही मीठा होगा, साफ बात है। जितना जूस जैसे में, अगर कुछ छोटी तफसीर जैसे अहसनुल बयान अगर कोई पढ़ना चाहे? हाँ काफ़ी है, इनफ है। पहले तो पढ़ना शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। अभी जी, सामने जी। रमज़ान मुबारक का महीना है, उसमें जो है शुरू करें पहले अभी से, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा उसके अंदर इनकलाब आएगा, बहुत ज़बरदस्त उसके अंदर तब्दीली आएगी। क्योंकि कलाम पाक में क्या लिखा है उसको पता नहीं है। हमारे यहाँ कितने लोग लड़ने झगड़ने के लिए तैयार है, मरने मिटने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक कलाम जी पाक में क्या लिखा है उसको पता नहीं है। बेशक। तो कलाम पाक एक ख़त्म कम से कम ज़रूर कीजिए, तो खुद के अंदर आपके अंदर आएगा कि कुरान क्या चाह रहा है। ये 6666 जो आयत है, ये अल्लाह का पैगाम है बंदों के नाम, और हम लोग उसको पढ़ते नहीं है। हमारे पास कोई लेटर आता है तो हम लोग क्या यूं ही रख देते हैं? हरगिज़ नहीं, बेला उसको पढ़े हुए रखते ही नहीं जी जी कि लेटर में देखे क्या लिखा है, अगर क्या बात है, खत क्या लिखा, कौन लिखा। जी, मोबाइल में मैसेज आ जाए व्हाट्सएप हाँ। पर, तो पहले देखेंगे कि क्या किसने क्या कहा। नमाज में, नमाज 5 वक्त पढ़ रहा आदमी, नमाज के बाद फ़ौरन उसी वक्त खोल के देख लेता है, इतनी जी, बेचैनी है। जी। और 6666 आयत बादशाहों का बादशाह, शहंशाह आज़म अल्लाह तबारक व तआला का ये कलाम है बंदों के नाम, और आप पढ़ ही नहीं रहे। हर आदमी का नाम है ये, आपके नाम आया, उनके नाम आया है। आप बेशक, एक ख़त्म बेशक। पढ़े नहीं यार, चले तबलीग कर रहे। तो पहले तो हम कहेंगे कि एक ख़त्म तर्जुमा कम से कम किसी का ही पढ़िए। हम तो सबका देखें अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हद तक सही है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आलिम गलत तर्जुमा किया, कहीं हो सकता है, लेकिन पहले पढ़िए तो सही, बिस्मिल्लाह जी। तो कीजिए। आप शुरू कीजिए इंशाल्लाह, एक ख़त्म जहाँ कीजिएगा ना, तो आपका 80% मामला खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, खुद ब खुद। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। बहुत कुछ सीखने को मिला शेख, बहुत सारा बेहतरीन इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी नसीहतें जो मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को, जो नौजवान हैं, उनको भी बहुत एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिला होगा कि किस तरह से दावत का काम सही तरीके से करना है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये चीज़ें हम तक पहुंचाई। इंशाअल्लाह आगे भी हम लोग आपसे इसी तरह आपको परेशान करते रहेंगे और आपसे और भी दूसरे टॉपिक्स पर इल्म हासिल करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह तबारक व तआला इस काम को हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए सवाब जारिया बनाए, आमीन। और इस काम को और बुलंदी अता फरमाए। बहुत आमीन। ज़रूरत है दीन के काम, चारों तरफ जो है शिर्क का बोलबाला है, जी और तौहीद का नामो निशान जो है मिटा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला फिर से सबके सीने को, दिलों को तौहीद के चिराग से मनवर कर दे, आमीन और हमारे और आपके तमाम नेकियों को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। तो ये था हमारा रूट्स एंड विंग्स का एपिसोड। इसी तरह के और भी एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया। इसी तरह से और भी एपिसोड्स के लिए हमें सोशल मीडिया के दूसरे हैंडल्स पे भी फॉलो करते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।